ڈیزیزز ہیں ان میں شامل ہوتی ہے۔ متعدی امراض سے ہم اب سبھی واقف ہو گئے ہیں۔ پچھلے 2 سال میں ہم نے کورونا وائرس اور کووڈ کی وبا کی 5 لہریں اس ملک میں بھگتی ہیں، دیکھی ہیں، ان کے تھرو گزرے ہیں، ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو ہم ہر کوئی شہری میرے خیال سے دنیا بھر میں اور پاکستان میں یقیناً کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو ان متعدی امراض، انفیکشس ڈیزیزز، پھیلنے والی بیماریوں کی اہمیت اور ان کا خطرہ اس سے وہ ناواقف ہوں۔ اچھا، اب اس صورت میں ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ بیماری ہے ٹیوبرکلوسس جس کا علاج موجود ہے۔ جب کووڈ آیا تو سب سے بڑی پریشانی کیا تھی؟ علاج نہیں تھا، اور اس کی جو مورٹیلٹی تھی، خدا نخواستہ اس کے ذریعے جو اموات ہو رہی تھیں اس سے ہم خوفزدہ تھے، ساری دنیا خوفزدہ تھی۔ لیکن کیا بات تھی جی؟ اس کی لوگ کہتے تھے ویکسین نہیں تھی، اس وقت علاج نہیں تھا۔ اب ٹی بی وہ بیماری ہے جس کے علاج کو موجود ہوئے بھی کئی دہائیاں گزر گئیں، 50 60 70 سال گزر گئے ہیں۔ لیکن اگر آج بھی یہ بیماری نہ صرف موجود ہے بلکہ بہت ساری اموات اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور یہ پھیلتی رہتی ہے اور اس پہ مکمل قابو نہیں آ رہا، تو پھر یہ باعث تشویش ہے۔ اچھا، اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کسی بھی بیماری کو قابو کرنے کے لیے میں پھر سے کووڈ کی مثال دیتا ہوں۔ اگر ڈائگنوسٹک ٹیسٹ نہ ہوتے تو ہم کیسے آئسولیشن کیسے کرتے؟ کیسے کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو بیماری ہے تو وہ باقیوں کو لگنے سے بچائے؟ تو ٹیوبرکلوسس کا، ٹی بی کا ٹیسٹ جو ہے وہ تو اب پچھلی صدی سے موجود ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے اور سوفسٹیکیٹڈ اور جسے کہتے ہیں نا اعلیٰ ترین ٹیسٹ موجود ہیں، اور سب سے مزے کی بات ہے کہ وہ حکومت کے پروگرامز کے ذریعے مفت دستیاب ہیں ٹی بی سینٹرز کے اوپر۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کیس ہوں وہ ڈیٹیکٹ ہوں، وہ ڈائگنوز ہوں۔ ڈاکٹر ولی خان نے ذکر کیا، انہوں نے کچھ اعداد و شمار دکھائے جس کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ کووڈ کی جب پیک تھی اس کے دوران تھوڑی سی کمی آئی کیس ڈیٹیکشن میں، لیکن فارچونیٹلی چونکہ ہم نے کوشش کی، حت الوسع پاکستان نے کوشش کی کہ اپنا نظام زندگی کا، ہیلتھ کا جاری رکھا جائے، چنانچہ اس کے ڈائگنوسٹکس جو ہیں، یعنی اس کی تشخیص جو ہے وہ پھر لگاتار ہونی شروع ہو گئی، کیس نوٹیفیکیشن، کیس ڈیٹیکشن پھر سے ہونی شروع ہو گئی۔ لیکن اس میں ابھی کافی ساری راہ باقی ہے۔ ڈاکٹر پلیتھا نے ذکر کیا کہ اگر 100 کیس ڈیٹیکٹ ہونے چاہیے تو اس وقت 50 کیس ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے باقی 50 کیس جو ہیں وہ ہمیں رپورٹ نہ ہو رہے ہوں، وہ ہمارے سرکاری سسٹم کے اندر رپورٹ نہ ہو رہے ہوں، ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ان کا علاج کر رہا ہو۔ لیکن یہ ایک تشویشناک بات ہے کہ ٹی بی کا مریض جو ہے اگر وہ ہمارے لسٹ میں نہیں آ رہا تو پھر ہمیں خطرہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا علاج بر وقت نہیں ہو رہا، اور اگر اس کا علاج بر وقت نہیں ہو رہا تو وہ معاشرے میں پھر رہا ہے، جہاں کھانس رہا ہے، تھوک رہا ہے، وہ اپنے جراثیم اپنے ارد گرد پھیلا رہا ہے۔ اور اکثر اوقات اس میں سب سے زیادہ رسک کس کو ہوتا ہے؟ یہ بھی ریسپریٹری النس ہے نا، سانس کے ذریعے پھیلنے والی بیماری ہے۔ تو جیسے کووڈ میں ہم کہتے تھے جو لوگ آپ کے قریب ترین ہیں، اسی طرح ٹی بی کے کیس میں بھی جو گھریلو کانٹیکٹس ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، سب سے پہلے خطرہ یہ سب سے زیادہ انفیکشن ان کو ہوتی ہے، یا باقی دیگر لوگ جو آپ کے ساتھ ہوں اور کم ہوادار انوائرمنٹ میں، ماحول میں آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سو کیس ڈیٹیکشن بہت اہم ہے۔ میری ایک گزارش ہے، جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے ڈاکٹر صاحبان ہیں، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں، ٹی بی کے کیس دیکھتے بھی ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے کیسز ضرور رپورٹ کریں نیشنل اور پروونشل ٹی بی پروگرامز کو، ایک بات، اور دوسرا اس کی تشخیص اور اس کے علاج میں حکومتی سسٹم کی پوری مدد لیں۔ جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں وہ اعلیٰ ترین سوفسٹیکیٹڈ ترین ٹیسٹ جو ہیں، جو مولیکولر بیسڈ ٹیکنیکس کے ذریعے ہو رہے ہیں، وہ فری موجود ہیں، تو آپ پلیز اس کا فائدہ اٹھائیے۔ یہ جو جدید ترین مشینیں ہیں تشخیص کے لیے، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ملک میں موجود ہیں، اور آپ اس کا ایک تو مدد لیں۔ دوسرا یہ کہ ٹی بی کے علاج کے لیے جو گائیڈ لائنز ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ٹی بی کو ٹریٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے، وہ لکھی ہوئی ہیں، ویب سائٹ کے اوپر ہیں۔ آج کل تو اس کی جو مستند انفارمیشن ہے وہ انٹرنیٹ سے بھی آپ کو مل سکتی ہے، حکومتی ویب سائٹ سے مل سکتی ہے، عالمی ادارہ صحت یعنی WHO کی ویب سائٹ ادھر سے مل سکتی ہے، دیگر مستند جگہیں۔
تو اس کا علاج بر وقت ضرور کیجیے، اس کو مس نہ کیجیے، کیونکہ جتنے دن آپ لگائیں گے اس کی تشخیص کرنے میں، وہ مریض چلتا پھر رہا ہے اور وہ معاشرے میں بیماری کو پھیلا رہا ہے۔ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا کہ یہاں فیڈرل گورنمنٹ میں تو ہم ریگولیشنز اور کوآرڈینیشن کی بات کر سکتے ہیں، ٹریٹمنٹ کی بھی بات کر سکتے ہیں، گائیڈ لائنز کی بات کر سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، چاروں صوبے اور دوسرے جو ریجنز ہیں ہمارے پاکستان کے، اصل میں جو میڈیکل کیئر ہے وہ تو ایک ڈیوالوڈ سبجیکٹ ہے، وہاں علاج اور اس کا طریقہ کار اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ وہاں ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے تمام صوبے جو ہیں وہ اس کے اندر اس میں انویسٹ کریں۔ ہم یہ آپ نے نوٹ کیا کہ لفظ انویسٹ کا استعمال ہو رہا ہے ورلڈ ٹی بی ڈے کے حوالے سے۔ اب انویسٹ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی پیسے کی چیز میں انویسٹ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہیلتھ میں یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جو کئی گنا زیادہ ہمیں ریٹرن دے گی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جب ہم اس میں اپنے پیسے ڈالتے ہیں، اس میں اپنی ایفرٹس ڈالتے ہیں، اپنے اس ریسورسز ڈالتے ہیں، بجٹ ڈالتے ہیں، نتیجتاً کیا ہوگا؟ تشخیص بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، تشخیص بہتر ہوگی، علاج زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ جیسے ڈاکٹر نوشین نے بتایا کانٹیکٹ ٹریسنگ۔ ہم نے کووڈ میں کیا سیکھا؟ ایک کیس کووڈ کا ہوتا تھا، ہم ٹیمز بھیج کے ان کے کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے تھے کہ ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں، خدا نخواستہ کسی کو ایکسپوجر ہوا، اس کا ٹیسٹ کروایا، ان کو کہا جی آپ آئسولیٹ کریں۔ ٹی بی میں بھی طریقہ کار یہی استعمال ہوتا ہے، بلکہ کووڈ میں جو طریقہ کار استعمال ہوا وہ سیکھا تو ٹی بی اور اس طرح کی دیگر بیماریوں کے ذریعے گیا تھا۔ تو جب آپ انویسٹ کریں گے، تشخیص بہتر کریں گے، کانٹیکٹ ٹریسنگ کریں گے، علاج بہتر کریں گے، خود بخود ٹی بی کے جو نمبرز ہیں، جو اعداد و شمار ہیں، وہ نیچے آ جائیں گے۔ اور ہمارا ایک وعدہ ہے دنیا سے، کب جی ہم نے ختم کرنی ہے جی؟ سن 2030 میں، ٹھیک ہے نا، 2030۔ سو اب 2030 تو بالکل پاس ہے، آج 2022 ہے، تو ہم نے ایک وعدہ کر رکھا ہے دنیا سے، اور اس میں ہم نے اپنے ملک کی طرف سے ایک وعدہ کر رکھا ہے ساری دنیا کے اقوام کے سامنے کہ سن 2030 تک انشاءاللہ ہم نے اس مرض کو ختم کرنا۔ تو یہ اسی صورت میں ہوگا کہ یہ تمام ایفرٹس جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ سامنے لائی جائیں اور اس کے اوپر فالو اپ رکھا جائے۔ اس میں تھوڑی سی کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر پلیتھا ماہیپالا جو ہیں وہ بتا رہے تھے مجھے، انہوں نے کہا کہ میری درخواست ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے تھے یا سجیسٹ کر رہے تھے کہ ٹی بی کے لیے بھی ہم ایک فیڈرل لیول کے اوپر ایک کوآرڈینیٹنگ اور کوآرڈینیشن کا اور ایک ایسا نظام ترتیب دیں جس کے ذریعے تمام وہ اینٹیز، چاہے پبلک سیکٹر کی ہوں، پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں، پروونسز کی ہوں، ہم ٹی بی کے علاج کو وہاں سے کوآرڈینیٹ کر پائیں اور اس میں آسانیاں پیدا کر سکیں، اور جو بھی کسی کو گائیڈنس چاہیے ہو وہ دے سکیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس بیماری میں بھی کمی آ جائے گی۔ آپ کے سامنے ہے، دنیا کہتی تھی جی کووڈ، پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے؟ حالات آپ کے سامنے ہیں، شکر الحمدللہ کی بہت مہربانی ہے، مگر آپ سب نے محنت کی ہے، اس میں ایک ایفرٹ کی ہے، ایک سائنسی بنیاد پہ ایفرٹ کی ہے، اس کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ یہی پولیو ہمیں پریشان کر رہا تھا اور ابھی بھی ہم اس سے نکلے نہیں ہیں، لیکن آپ کی محنت، آپ کی کاوشوں کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، پولیو کے کیسز 0 پہ چل رہے ہیں۔ تو یہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے اس کے بارے میں ایک مربوط کوشش شروع کر دی، ٹی بی بھی اس ٹریک پہ آ جائے گی جہاں ہم اس کو لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تھوڑا سا میں بریفلی بتانا چاہوں گا، ملٹی ڈرگ یا ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی جس کو بولتے ہیں، یہ ٹی بی کا وہ مرض ہو جاتا ہے جو عام دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کرتا۔ اس کے لیے بھی دوائیاں موجود ہیں، اس کی بھی بر وقت تشخیص کی جائے تو وہاں بھی بہت اچھے نتائج اب حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں بھی میں کہوں گا تمام جو ہمارے پریکٹیشنرز ہیں، دوست ہیں جو ان کا علاج کر رہے ہیں، کہ اس میں مدد لیجیے، ٹی بی پروگرامز کی، اسپیشلسٹ کی، اس فیلڈ کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے ضرور مشورہ کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ جلد صحتیاب ہوگا، اور اب ایسی دوائیں بھی جو بہت افیکٹو قسم کی نئی دوائیں ہیں وہ بھی اویلیبل ہونی شروع ہو گئی ہیں ریزسٹنٹ ٹی بی کے لیے، یعنی جو زیادہ خطرناک صورتحال ہے ٹی بی کی مرض کی۔ تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ ایک تو آپ نے مجھے بلایا، آپ میرا شکریہ کر رہے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ بطور انفیکشس ڈیزیز ڈاکٹر میرے یہ دل کے قریب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز جو قابل علاج ہو اور اس کا ہم نہ علاج کریں، اس سے خدا نہ خواستہ
مریض جو ہے وہ سفر کرتا رہے اور اس میں مبتلا رہے اور اوروں کو بیمار کرے اور خدا نخواستہ جان بھی جانے کا خطرہ ہو، تو یہ بہت زیادتی کی بات ہوگی. تو آپ سب کی کاوشوں کا اور اس محنت کا میں ایک تو معترف ہوں، آپ کوشش کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ ڈائریکشن لے رہے ہیں بیٹر ڈیٹیکشن کی، بیٹر ٹریٹمنٹ کی، بیٹر فالو اپ اینڈ کانٹیکٹ ٹریسنگ کی، یہی چیزیں ہیں